بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس شخص کی بیوی بد زبان ہو اس مرد کی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک وہ اس کو چھوڑ نہ دے، ایسی کوئی حدیث ہے؟ بھائی میرے علم میں نہیں ہے کہ بالکل یہی مفہوم ہو۔ بھائی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی حدیث ہے؟ میرے علم میں تو نہیں بھائی ہے۔ اچھا بھائی مولانا ہمیں صاحب بتلا دو۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں اگر یہی الفاظ ہوں تو مفہوم نہ ہو یہ بھی الفاظ دے کر بتلا دو۔ غیبت پر عمل نہیں ہو رہا، مہربانی فرمائے، بس عمل کی کوشش کرنی ہے آگے ہم۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ غیبت کہتے ہیں نا، غیبت ذکر العیب علی وجہ الغیب، ذکر العیب علی وجہ الغیب، پس پشت ذکر العیب علی وجہ الغیب، پس پشت کسی کا عیب بیان کرنا۔ ذکر العیب علی وجہ الغیب، پس پشت کسی کا عیب بیان کرنا، بلا ضرورت اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ یہ کہ کسی کو نقصان سے بچانا ہو، مثلا کوئی آپ سے مشورہ کر رہے ہیں کہ فلاں آدمی کے ساتھ معاملہ کرنا کیسا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، آپ ان کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ بھائی ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، آپ ان سے احتیاط کریں، تو وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کوئی غیبت نہیں ہے آپ کو۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے گا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ یا کسی کو فتنے سے بچانے کے لیے، جیسے کوئی غلط عقیدے کا آدمی ہے، آگے اس کا عیب بیان کر دیا تاکہ لوگ آگے ان کے فتنے سے بچیں، اپنے ایمان کو بچائیں۔ اب یہ مرزا غلام قادیانی ہے، مرزا غلام قادیانی اور علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے آدمی، لیکن جب مرزا غلام قادیانی کا نام لیتے پہلے کہتے لعین، خبیث، کذاب، دجال، پوری ہے اگر اس کی مذمت ہے کہ القاب استعمال کر کے پھر اس کا نام لیتے ہیں، خبیث، لعین، کذاب، دجال ہے جو اللہ تعالیٰ اسی طرح اور بھی ان کی جو قباحتیں بیان کرے، ان کی اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں جناب نگر میں بھی جملہ کہا، وہاں پر بہرول کی ریلی میں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ہمارے پنجابی زبان کا مقولہ ہے، رب غصے تو مت خوشے، رب غصے تو مت خوشے، کہ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے مت چھین لیتا ہے، عقل چھین لیتا ہے۔
پنجابی زبان کا مقولہ کہ رب رسے تو مت خصے، جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے مت چھین لیتا ہے، عقل چھین لیتا ہے۔ یہ قادیانیوں کی مت ماری گئی، ان کی عقل ماری گئی کہ مرزا غلام قادیانی نبی بننا اس کا تو کوئی تصور نہیں ہو سکتا، ایک شریف انسان ثابت نہیں ہو سکتا۔ اسی کتابوں میں لکھا ہوا ہے شراب وہ پیتا تھا، جھوٹ وہ بولتا تھا، اور ایسی ایسی کارستانیاں ہیں کہ حیا سوز حیا کے خلاف اسے ایسی اس کی کارستانیاں ہیں کہ ان کا یہاں مسجد میں اسے نیک مجمع میں زبان پر لانا مشکل لگتا ہے۔ ہم شکر نہیں ادا کر سکتے۔ ہاں بس اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام کہ کائنات میں سب سے پیاری ہستی، سب سے محبوب ترین ہستی اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پیارے دامن سے جو محبت کا رشتہ نصیب فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ آپ کے پیارے دامن کا ایک سرا فرش پر، دوسرا سرا حوض کوثر پر ہے، جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچ رہا ہے۔ الحمدللہ نظر رکھا کریں۔ اور بھی بڑے فتنے یہ انٹرنیٹ پر بھی اور بڑے فتنے آ رہے ہوتے ہیں، آگے ہیں، ہاں تو احتیاط کیا کریں بھائی۔ اس زمانے میں یہ فتنوں کا دور ہے، دوہری ذمہ داری ہے۔ جس طرح ایمان کو پھیلانے کی محنتیں ہو رہی ہیں، اسی طرح ایمان کو بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے بھائی عارف جمعہ میں آئے ہوئے تھے، اپنی والدہ کا بڑا اچھا جملہ سنایا مجھے، میری والدہ فرمانے لگی، بھائی عارف نے اپنی والدہ کا بڑا اچھا جملہ سنایا۔ میری والدہ فرماتی، او پتر جڑے راج چلنا نہیں انہوں ویکھن دی لوڑ کیڑی ہے۔ او پتر جڑے راج چلنا نہیں انہوں ویکھن دی لوڑ کیڑی ہے۔ پھر اس راستے پر چلنا نہیں، کیا ضرورت ہے وہاں اپنے ایمان کو تباہ کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں فارسی کا مصرع ہے نا، چوں ایمان بر لبے غور بریم این چستی و چالاکی و ماں۔ ہمارے حضرت شاہ حکیم مختصر رحمۃ اللہ علیہ کتاب روح کی بیماریوں ان کا علاج سب سے پہلے میں نے یہ کہے، بلکہ وہی پڑھائی جو چوں ایمان بر لبے غور بریم این چستی و چالاکی و ماں، کہ ہماری سب سے بڑی ہوشیاری یہی ہے کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر میں پہنچا دے رہا ہے۔ ایمان کی سلامتی کے ساتھ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مسلمان چاہے بادشاہ ہو یا فقیر، اس کی سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ تو بہرحال کوشش کرنی ہے غیبت سے بچنے کی ہے۔ ہاں دیکھو نا، زبان ہے نا، اس سے ایک وقت میں ایک ہی بول سکتے ہیں۔ اگر یہ نیکی کا بول رہی ہے تو گناہوں سے خود بخود بچ جائے گا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بارک حدیث شریف میرے ہاں الفاظ سنا دیں مجھے اگر ہے۔ ہاں معاف کرنا، میں سے آپ کو قریب بلا رہا ہوں، ذرا احساس دیں تھوڑا سا مجھے میرے پاس ہی آتا تاکہ پھر ایک دفعہ یہ سنا دو پھر ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ، ورجل أقرض رجلا ماله فلم يشهده۔ رجاله ليس پورے اگلا یہ لگتا ہے
محمد رسول اللہ تعالیٰ آدھی حدیث لے لیتے ہیں، بات کریں نا پوری بات نہیں بیان کریں، اس لیے احتیاط سے میں نے کہا ذرا بہرحال وہ حدیث شریف اس لیے میں نے کہا اصل الفاظ، لیکن جو اصل حدیث شریف ہے تو اس سے آدھا ٹکڑا لیا گیا ہے، پورا ٹکڑا نہیں لیا گیا یہاں ہے اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہوں، پوری حدیث اور دیگر ہے۔ جس شخص کی بیوی بد زبان ہو بھائی، یہ تو بھائی اگر اس پر فیصلہ کریں تو پھر تو مولانا مرزا مظہر جانا رحمہ اللہ تعالیٰ پھر وہ حضرات تو نکل گئے اس وجہ سے۔ بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے بات کو کرنے میں بھی، پھر آگے اس کو لینے میں بھی، پہنچانے میں بھی آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی میں اب اگلا ٹکڑا ہے لیکن اب وہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ اب بعض فرامین ایسے ہیں فون مجموعی میں نہیں بیان کیے جا سکتے، موقع محل ہوتا ہے ہر چیز کا اپنا۔ ہمارے بزرگ شاہ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنت میں بیٹھا ہوا تو بڑے حضرات کہہ سکتے ہیں میں تو نہیں کہہ سکتا۔ مفتی جمیل احمد صاحب عامر رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ بہت بڑے مفتی تھے، لیکن مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم المسائل بھی ہو اور عالم الاحوال بھی ہو، عالم المسائل بھی ہو اور عالم الاحوال بھی ہو، یا نہ حالات موقع محل کو دیکھ کر بھی ہے فتویٰ دینا ہوتا ہے، اس میں مجلس کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر یا بعض باتیں مجلس کی ہوتی ہیں، بعض خاص مجلس کی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ جس شخص کی بد زبان ہو اس مرد کی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جزاک اللہ۔ بھائی مفتی احمد صاحب، مولانا احمد صاحب، یہ اگلے جملہ سے یا فلم یطلقھا بھی ہے اس میں، ہاں فلم یطلقھا، ٹھیک۔ بہرحال پھر تو میں خالی اس حدیث کا مصداق ہے۔ جزاک اللہ۔ ہاں 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 جزاک اللہ، کتنی اچھی بات۔ پھر دوبارہ قریب آؤ، مجھے اگلی جملے سے پھر فلم یطلقھا سے اندازہ ہوا کہ میں خالص اسی حدیث کا مفہوم ہے یہ، ہاں، لیکن آپ پھر میرے پاس آ جاتے ہیں تو جی بیان کریں گے۔ جزاک اللہ۔ اب میں سنا دوں گا، ذرا حدیث سنا دوں گا، تاکہ وہ مجھے لگتا ہے اگلا جملہ دیکھا نا، اب مجھے اندازہ ہوا۔ چلو بھائی، فوری غلطی کی اصلاح ہوگی، دیکھو اپنے بھائیوں کی برکت ہے۔ چلو بھائی، یہ تو موبائل پہ ابھی بھی ضرورت کی چیز بن گئی ہے، چلو اس میں بھی آسانی ہو گئی، ورنہ تو اصل طلباء ہیں کتاب کا مطالعہ کریں، ہاں خذ الکتاب بقوہ ہے، صرف کیونکہ موبائل سے مطالعہ نہیں کرنا، کتاب سے مطالعہ کریں، کتاب اس کی اپنی برکت ہوتی ہے کتاب کی، رحمہ اللہ۔ اچھا چلو اب میں سنا دیتا ہوں۔ ثلاثۃ یدعون اللہ فلا یستجاب لهم، آگے رجل له امرأة سیئۃ الخلق فلم یطلقها، ورجل دفع مال یتیم قبل ان یبلغ، بالغ ہونے سے پہلے
ورجل اقرض رجلا مالا فلم يشهده یاد. ٹھیک ہے. ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. اب ذرا یہ ہے ہاں اسی حدیث شی کا مفہوم ہے، لیکن یہ اب ذرا حدیث شی کا مفہوم بیان کر دیں آپ. ماشاء جامع شفیہ کے نیک استاد ہیں. اب اس حدیث شی کا مطلب کیا بیان کیا؟ ہاں وہ بیان کر دیں تاکہ ہاں یہ تینوں افراد وہ ہیں جنہوں نے غلطی کی. یہ تینوں افراد وہ ہیں تینوں جو آگے ہیں. قرضہ دیا اور ہاں اس پہ گواہ نہیں بنایا. ہاں یتیم کو بالغ ہونے سے پہلے مال دے دیا ہاں ہاں اور اس طرح بری بیوی کو برداشت کیا اور دوسروں سے شکوہ کر رہا ہے ہاں میں نے پیسے دیے وہ پیسے نہیں دے رہا. تو غلطی اپنی ہے. ہاں ہاں اگر تو دوسروں سے بیان کر رہا ہے شکوہ کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے یہ اس کے لیے ہے کہ تمہارے پاس تو حل موجود ہے تو شکوہ کیوں کرتے ہاں کب ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ ہے. بھائی آواز نہیں لی آپ سے. چلو پھر بھائی ادھر سے بھی کریں بڑی طرح سے بھی کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حدیث شریف میں 3 لوگوں کو بیان فرمایا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. 3 لوگوں کی مذمت ہے اور ان 3 لوگوں نے 3 جرم کیے ہیں. ایک وہ آدمی جس کی بیوی بری اخلاق والی ہے اور وہ اسے طلاق نہیں دیتا. دوسرا وہ آدمی جس نے کسی یتیم کا مال اس کے پاس تھا اور بالغ ہونے سے پہلے یتیم کے حوالے کر دیا. تیسرا وہ آدمی جس نے کسی آدمی کو قرضہ دیا اور اس پر گواہ نہیں بنایا. اور یہ تینوں لوگ اب لوگوں سے شکوہ کر رہے ہیں کہ جی میں نے پیسے دیے ہیں وہ لوٹا نہیں رہا، گواہ بھی نہیں بنایا. یتیم کو بالغ ہونے کے بعد مال دینا چاہیے تو اس نے پہلے ہی دے دیا. اور تیسرا یہ آدمی بیوی والا. تو یہ شکوہ کر رہا ہے. یہ تینوں افراد شکوہ کرتے ہیں، لوگوں سے بیان کرتے ہیں دوسروں کی برائی، حالانکہ حل ان کے پاس موجود ہے. تو یا تو صبر کر کے برداشت کریں یا کم از کم یہ غلطی نہ کریں. جزاک اللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. چلو بہت اچھا جزاک اللہ. اللہ خوش رکھے بھائی. ہمارے نیک اساتذہ علماء مجلس سے موجود ہوتے ہیں، یہ میرے لیے سہارا ہوتے ہیں الحمدللہ. ہے اللہ خیر کی بات پہنچ جاتی ہے اور نیک علماء کے سینے خیر کے چشمے ہوتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. لگا بہرحال اب کچھ باتیں کچھ اور ذرا آپ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. بعد ہمارے بزرگ ایسے گزرے ہیں اللہ نے ان کی درجات کی بلندی گھر والوں کے مزاج کو برداشت کرنے میں رکھی تھی. آپ ہاں اب یہ باتیں رہا ہے بھائی ساری چیزیں ہیں. یہ سب حدیث شریف پہ فیض ہے الحمدللہ. قرآن پاک احادیث مبارکہ الحمدللہ. نیک مجالس کا ہی فیض ہے، بزرگوں کا فیض بڑوں کا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ نہیں کہ بھی مزاج کو برداشت حوصلہ ہے. طلاق کے جو واقعات پیش آتے ہیں ان میں ایک وجہ عدم برداشت ہاں برداشت کا نہ ہونا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ایک اللہ والے بزرگ تھے، ان کی گھر والی بڑی کڑوے مزاج کی، بڑے سخت مزاج کی. اللہ والے بھی عجیب ان کے ماشاء اللہ دل ہوتے ہیں. وہ اپنی گھر والی کو کہتے آپ جتنی مرضی کڑوی باتیں کریں میں ان کو لڈو اور گلاب جامن سمجھوں گا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی وہی بیچاری بول بال کے تھک جاتی ہے. پھر وہی آگے میاں بھی کھٹا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے سارے کو برداشت کر دیا، حوصلہ بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. مرزا مدر جانا رحمہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی ہستی تھی، ہمارے بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں اور بڑے نازک مزاج تھے. نازک مزاج
کوئی تنکا پڑا ہوتا تنکا بس سر میں درد شروع ہو جاتا ہے رافضیوں نے شیعوں نے گولی مار کر ان کو شہید کیا تھا غالباً جب ابھی زخمی تھے تو پوچھا رہا کیا حال ہے، فرمایا ویسے تو ٹھیک ہوں لیکن یہ جو گولی کی بو ہے نا وہ اسے گولی میں جو بارود ہوتا گولی کی جو بو ہے اور میں اس نے پریشان کر رکھا یعنی وہ گولی کی اتنی تکلیف نہیں جتنی وہ بو کی تکلیف۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، لیکن جو ان کی گھر والی تھی وہ بہت سخت مزاج کی تھی، لیکن ہروں کو الہام تھا کہ فرمائے ان کے مزاج کو برداشت کرنا ہے، ہم نے آپ کی جو روحانی ترقی ہے درجات کی بلندی ہے ان کے مزاج کو برداشت کرنے میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو اللہ کا شکر ہے۔ شاہ نے کہا اللہ بعد میں پھر وہی یہ تفسیر مظہری ہے، یہ حضرت مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ ہر ایک مرید تھے، حضرت سے بیعت تعلق، پھر کہتے ہیں بعد میں پھر مائی صاحبہ کو شاہ صاحب کی طرف مائی صاحبہ کو پھر حضرت نے مخال اپنے گھر میں رکھا اور ان کی خدمت کی، اپنے گھر والوں نے مجھے رکھا الحمدللہ خدمت کیا، اپنے شیخ سے محبت تھی الحمدللہ۔ تو یہ ہے بہرحال جی، یہ بھی ہے، یہ پہلے بھی سوال رکھنا ہے سامنے، مجھے کہ ہم بھائی تشریف لاتے رہتے ہیں اور اسی سے مجھے خود بتلانے لگے دیکھو اپنے بڑوں کے سائے کی برکت ہوتی ہے، ساری چیزیں کتابوں میں نہیں ملتی، قدموں میں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول نیک صحبت کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ ایک ہے چلو جو حضرات نہیں پہنچ سکتے ٹیلی فون پر بیان سنتے ہیں یا پھر جیسے کچھ سنتے ہیں کوئی اور بھی یا کسی اپنے بزرگ کا بیان، خیر وہ بھی خیر، لیکن ایک اگر ممکن جو پہنچ سکتے ہیں نیک مجلس میں جہاں بھی اپنے ملک میں کہیں بھی الحمدللہ وہ اپنے بزرگ کے مجالس میں حاضر ہیں۔ اب نیک مجلس کا سب پر اثر ہوتا ہے، کہنے والوں پر بھی سننے والوں پر بھی، سب پر اس کے نیک اثرات ہوتے ہیں۔ تو مجھے خود بتلانے لگے میرا اپنی گھر والی سے نباہ نہیں ہو رہا تھا، کوئی آپس میں دل نہیں مل رہے تھے، کوئی ایسا کوئی یا کچھ مزاج نہیں مل رہے تھے، موافقت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے، آگے رہنمائی کی۔ ایک ہے کہ خود ہی حالات کے بارے میں فیصلہ کرنا شروع کر دے، اس میں میرا کروں نفس و شیطان کا دخل ہوتا ہے اپنا، اور بالکل وہ بعض دفعہ پٹری سے اتار دیتا ہے اپنا۔ ہاں اور ایک ہے اپنے بڑوں سے پوچھ لے، اپنے بڑوں کے سائے میں چلا جائے لگا رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، کتنے گھر ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بالکل کنارے پر پہنچے ہوئے تھے اور ان کو محبت سے سمجھایا، عرض کیا، کچھ خیر کی باتیں ان کو سنائی، یہ نرمی اور برداشت کی کچھ باتیں سنائی ان کو الحمدللہ، اس سے اللہ کا شکر فون آج وہ گھر آباد ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ مفتی تو فتویٰ دے دیں گے فوراً، وہ قلم پھیر دیں گے بھائی، وہ تو آخری حل بتلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس سے پہلے جہاں تک ہو سکے، جہاں جوڑ کی ہے وہ بھی الحمدللہ اللہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ وہ تو جو آپ کا حال آئے گا پہ ہے مفتی صاحبان، تو وہ تو پھر جو حال پیش کریں گے اس کے مطابق وہ فتویٰ دے دیں گے۔ جزاک اللہ۔ تو بہرحال اور فرمائے لگے میں نے حضرت شاہ حکیم مختصر رحمۃ اللہ علیہ میں خط لکھا کہ میرا اپنی گھر والی سے نباہ نہیں ہو رہا، تو حضرت نے پھر جواب میں ایک جملہ لکھا، بڑا پیارا جملہ لکھا، مجھے ہے وہ نقشی ہو گیا اور مجھے انہوں نے سنایا۔ یہ ساتھیوں سے بھی کتنی پیاری باتیں مل جاتی ہیں الحمدللہ۔
ہم بھائی مولانا احمد صاحب آپ نے کتنی پیاری بات بتلا دی، وضاحت کر دی آپ نے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. الحمدللہ سب کو فائدہ ہو گیا. میں بھی ادنا طالب علم ہم سب کو فائدہ ہو گیا الحمدللہ. ان نے ایک مجلس میں تشریف لائے ہیں. میں نے چلو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو حضرت شاہ حکیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے ان کو جملہ فرمانے کا مجھے حضرت نے جواب میں لکھا. وہ کہہ رہے تھے کہ میرا اپنی گھر والی سے نباہ نہیں ہو رہا، موافقت نہیں ہو رہی، میں کیا کروں. تو حضرت فرمانے لگے کتنے لوگ ایسے گزرے، کتنے لوگ اسے ایسے گزرے کہ جو اپنی گھر والیوں سے نباہ کرتے کرتے ولی اللہ بن گیا. کتنے لوگ ایسے گزرے کہ جو اپنی گھر والیوں سے نباہ کرتے کرتے ولی اللہ بن گیا. تو بھائی اس قسم کی بیویاں یہ تو آپ کو ولی اللہ بنا رہی ہیں. ہاں بھائی جو شخص کی بیوی بس زبان ہو، چلو بھائی اگلا جملہ وہ تو پھر الگ ہے، اس کے ساتھ اسی سے تعلق ہے وہ. ہاں الحمدللہ. لیکن یہ جو پہلا جملہ ہے نہیں یاد رکھنا. الحمدللہ. ہاں یہ پھر الحمدللہ ہے. اس قسم کی گھر والیاں مزاج کو بڑھایا، یہ بھی ان کو ہی بس محبت سے وہ کوشش کیا کریں. ایسے موقع پر بعض دفعہ کو طبیعت میں تیزی آ جاتی ہے، فوراً ذرا مجلس سے الگ ہو جائیں. جب طبیعت ٹھنڈی ہو جائے پھر آ جائے. یہ جو غصہ ہے نہیں تو آگ ہے، آگ کے پاس ٹھہرنا ہوتا ہے نہیں. جا کر آگے وضو کرے جا کر. حدیثی میں ابو داؤد میں ایک حدیثی گزری نا، اس میں غصے کا ایک علاج یہ ہے کہ غصے میں شیطان کا اثر ہوتا ہے. شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، آگ کو پانی بجھاتا ہے. فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ. جب تم میں سے کسی ایک کو غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو. وضو کرنے سے بھی طبیعت میں انشاءاللہ ٹھنڈا پن آئے گا انشاءاللہ. الحمدللہ یہ علاج یاد رکھاؤں. وضو کریں. ایک حدیث میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں غصے کا وقت میں آگنا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے. ایک حدیث میں یہ بھی ہے کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، پھر بھی فرق نہ آئے تو لیٹ جائیں. کیونکہ وہ کھڑے ہونے سے اٹھتے دیا گیا پھر تو ہاتھ چلیں گے. بیٹھ گئے تو انشاءاللہ یہ بیٹھنا یہ ٹھنڈا ہونے کی نشانی ہے. اس وقت جتنا ہو سکے عملی اقدام کریں گے، یعنی کہ لڑائی پہ بھرے ہیں، ایسا نہیں آتا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی تو بہرحال ہے جہاں تک ہو سکے برداشت صبر اجر. میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے کہ میں خود تو کوشش کرتا ہوں غیبت سے بچنے کی، کوئی مجلس میں اور کوئی غیبت شروع کر دے تو کیا کروں. تو حضرت فرمانے لگے پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں. خاموش کرا دیں. کہ ہاں حضرت مولانا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت پہلے تشریف لائے. ایک صاحب مجلس میں کسی کے بارے میں کچھ کہنا چاہا، حضرت کو محسوس ہوگا کہ یہ غیبت کرنے لگا ہے تو میں فوراً ہاتھ کی شکل بس خاموش ہو جائے. پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں. خاموش کرا دیں یا مجلس سے الگ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے جیسے ایک عورت کے بارے میں خاتون کے بارے میں آتا ہے، عورتوں کی مجلس میں کوئی غیبت شروع کرتی وہ مجلس سے اٹھ کر چلی جاتی، نہ کسی غیبت سنتی نہ کسی غیبت کرتی. بس یہ ان کی نیک خوبی تھی. عورتوں کی مجلس میں کوئی غیبت شروع کرتی مجلس سے اٹھ کر چلی جاتی، نہ کسی غیبت کرتی نہ کسی سنتی. آخری ہاتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنی والدہ کی غیبت کرتا. جو غیبت آپ جس کی غیبت کر رہے ہیں وہ اپنی نیکیاں ان کی جھولی میں ڈال دیں، ان کی جیب میں ڈال دیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میں غیبت کرتا تو اپنی والدہ کی غیبت کرتا تاکہ میری نیکیاں والدہ کی جھولی میں جائیں. لیکن میں غیبت کرنا ٹھیک نہیں آتا. میں کسی غیبت نہیں کرتا ہے منع کیا ہے. تو پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں. خاموش کرا دیں یا مجلس سے الگ ہو جائیں
یہ بھی نہ ہو سکے تو آہستہ سے ذکر اللہ مشغول ہو جائیں، یا بات کا رخ بدل دیں، ورنہ پھر آہستہ سے ذکر اللہ مشغول ہو جائیں، ان کی بات کی طرف توجہ نہ دیں۔ یہ میرے حضرت کے نیک کلمات الحمدللہ خیر کی روح کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ مجلس میں جتنی خیر کی باتیں ہوں گی یہ میرے حضرت کا ہی فیض الحمدللہ، اور کتنے بزرگوں کا ذکر خیر ہوتا ہے، یہ ان سب کی روح کو ثواب پہنچتا ہے۔ ہاں کسی اپنے بھائی کا تذکرہ کروں گا خیر کی بات کا، اگر وہ زندہ ہیں تو پھر بھی ثواب پہنچ رہا ہے، جا چکے پھر بھی ثواب پہنچ رہا ہے الحمدللہ۔ ایسی اپنے بھائیوں کی نیک احوال کا تذکرہ کروں اور آپ ذریعہ بنتے ہیں۔ میں نے رکھا نا مجلس میں جو خیر کی بات ہوتی ہے وہ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، سب کے لیے آگے۔ آپ تشریف نہ لاتے ہیں، میں کمرے میں یہ باتیں کمرے میں بیٹھ کر نہیں کر سکتا جو آپ کی نیک مجلس کی برکت سے اللہ کہلوا رہے ہیں۔ آپ سب برابر کے شریک ہیں ان باتوں میں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ نیک مجالس الحمدللہ اس میں حال ایک کا ہوتا ہے اور دوا سب کے لیے ہوتی ہے الحمدللہ۔ آپ دیکھیں حال ایک کا ہے اور کتنوں کو دوا مل گئی۔ یہ پرچی لکھنے والے پوچھنے والے یہ بھی کہ ہمارے محسن ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ جزاک اللہ، اللہ خوش رکھیں۔ آپ کے ارشاد کے مطابق اللہ قبول فرمائے۔ چلو بھائی اپنے بھائی چلو محبت کے القاب استعمال کر لیں۔ ہمارے بزرگ ہیں حضرت صوفی مقبول صاحب نقشبندی دامن برکات داریہ لاہور میں ہوتے ہیں، بڑے ہمارے ماشاء اللہ نیک بزرگوں میں سے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تو ان کا بیت کا تعلق حضرت مولانا غلام ربانی صاحب رحمہ اللہ تعالی غالباً مانسرا اوگی کا علاقہ ہے والے، یہاں کے غالباً اوگی کے رہنے والے، ان سے بیت کا تعلق۔ تو پھر ان کے شیخ نے ان کو اجازت دی۔ بہرحال کچھ احباب ہیں صوفی مقبول صاحب ان سے بیت ہو گئے۔ پھر احباب جب مریدین ہوتے ہیں، متعلق ہوتے ہیں، شاگرد ہوتے ہیں، ایک ادب و احترام اللہ تعالیٰ نے دل میں رکھا ہوتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کے پھر جو متعلقین ہیں ان کے متعلقین جب حضرت سے ملنے کے لیے آتے تو حضرت کا لفظ استعمال انہیں حضرت کے لفظ سے مخاطب کرتے ہیں، حضرت تو وہ اپنے شیخ حضرت مولانا غلام ربانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت سے پوچھا کہ حضرت کچھ تعلق والے کچھ احباب مجھے حضرت جی کہہ دیتے ہیں، حضرت جی کہتے ہیں، میں تو حضرت جی نہیں ہوں۔ کچھ احباب حضرت جی کہہ دیتے ہیں، میں تو حضرت جی نہیں ہوں۔ تو حضرت فرمانے لگے خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو، خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو، خود نہ بنو، خود تو یہی سمجھو کہ میں ان کا خادم ہوں یا لیکن ان کو کہنے دو، ان کو یہ ادب کے القاب کہنے دو، کیونکہ ان کو جو کچھ ملے گا اسی ادب کی برکت سے ملے گا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ویسے تو میں لیکن یہ رومال بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، رومال کر لیں، کوئی بھی کپڑا ہو بھی استعمال کریں۔ ایسے ہمارے
بعض وکیل صاحبان میں چھوٹا کیا ہوتا ہے کہ چھوٹا سا ہوتا ہے نا وہ تولیہ نما ہوتا ہے، وہ کیا ہے جیب میں رکھا ہوتا ہے، وہ استعمال کر لیتے ہیں۔ ٹیشہ یہ بھی سہولت کی چیزیں آ گئی ہیں، ان میں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے الحمدللہ، لیکن ان چیزوں کو دل میں داخل نہیں کرنا۔ میں جمعہ میں جرا کر رہا تھا، میں کہ طلباء کے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں وہ ٹیشو پر رکھیں، وہ تو اپنا رومال رکھیں، رومال اپنا ساتھ رکھیں، رومال ہو چادر ہو الحمدللہ، کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے اس سے بھی الحمدللہ وہی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے انہوں۔ اللہ آپ کے ارشاد کے مطابق احوال السالکین کا مطالعہ صفحہ نمبر فلاں تک ہو گیا ہے۔ ان احوال اور آپ کے ارشادات کی روشنی میں اپنے کئی احوال کے سلسلے میں رہنمائی حاصل ہو گئی۔ ہاں وہی بس وہ مجلس کی باتیں ہیں کہ احوال السالکین اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ جب پہلی مرتبہ یہ چھپ کر آئی تو میں مکہ مکرمہ میں تھا عالم عمرے پر۔ بہرحال مکہ مکرمہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے حضرت رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے احوال السالکین ہاتھ میں لے لی اور اس کا مطالعہ کر رہے اندازہ ہوا کہ میں کہ ہر کو فیض پہنچ رہا ہے، یعنی اس کا ثواب پہنچ رہا ہے انشاءاللہ کہ اور بھی اپنے بڑوں کا ذکر خیر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ، یہ بڑوں کا ہی فیض ہے، اس میں ہے مجلس میں خیر کی باتیں ہیں۔ یہ حضرت شاہ صاحب نے شروع کروائی، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں رکیہ منگل کی مجلس جو وہاں ہے تقریباً ہو گئے ہیں اب تو میرا خیال۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کوئی 25 سال تو ہو گئے ہیں اس مجلس کو بھی شروع ہوئے، منگل کی مجلس سے ہی محمدیہ سے شروع ہوئی تھی، پھر مدنی میں جاری ہے، اور یہ بھی یہ میرے گھر کے اس کو بھی تقریباً ہو گئے ہیں تو میرا خیال کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا، 15-16 سال تو بلکہ زیادہ ہی ہو گیا ہے، ہر کے زمانے میں شروع تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی 20 سال اسے بھی ہو گئے تقریباً الحمدللہ۔ یہ میرے ان سب بزرگوں کا فیض ہے الحمدللہ۔ منگل کی مجلس میں ہمارے حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں نے قلم پکڑنا حضرت شاہ صاحب سے سکھایا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بات ساتھی کہنے لگے آپ کی لکھائی اچھی ہے، آپ کی لکھائی ہے، میں نے کہا میرے قلم پر حضرت شاہ صاحب کا سایہ ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے عربی کی بہت سی تختیاں نکال رکھی تھیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اب اللہ سب بڑوں کا ہی فیض ہے الحمدللہ۔ ہاں حضرت شاہ صاحب بھی کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، سکول کالج کے ہے تعلیم تھی الحمدللہ اپنے، اور بہت نوائب وقت میں کئی اخباروں میں پہلے جو بڑی صوفی تھے حضرت شاہ صاحب لکھتے تھے، وہ اپنے ملازمت بھی کرتے رہے اپنے، لیکن ساتھ ساتھ حضرت شاہ عبدالقادر رائپی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے بیعت کا تعلق تھا، بس حضرت کے تعلق کی برکت سے اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا الحمدللہ۔ نیک صحبت ہے، نیک صحبت یہ قائب کر دیتی ہے کہ چاہے آپ دکان میں ہوں، دفتر میں ہوں، کھیتی باڑی میں ہوں، ملازمت میں ہوں، میرے کروں چاہے ظاہری طور پر عمل میں کمزور بھی ہوں، لیکن آپ سب کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوں گے انشاءاللہ الحمدللہ۔ یہ نیک صحبت ہے الحمدللہ، یہ دلوں کو محبت سے بھر دیتی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بہت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ۔ رہنمائی حاصل ہو گئی، ذکر کے معمولات میں بہت کوتاہی رہتی ہے۔ اب آپ کا ارشاد یاد آتا ہے کہ ایک بار ہی ذکر کر لیا جائے، آج کل تو بھائی میں نے کہا کم اللہ نے کیا ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ۔ یہ ہمارے مہمان بھی تشریف لائے نا بعد میں، ہم کرو اللہ خوش رکھے، نیک مجالس میں جب بھی پہنچ جائیں برکت ہی برکت ہے الحمدللہ۔ ہاں دیکھو بمشکل ایک سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ ایک سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی۔
لاہور پشاور کراچی نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے خزانوں سے شاہی محلات سے بڑھ کر کمائی کی جا رہی ہے، لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ نیکی آخرت کا سکہ ہے، اسی قدر و قیمت آخرت معلوم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائیں، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ نصیب فرمائیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ تو بھائی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، دنیا بھر کے خزانوں سے آگے نکل گئے۔ یہ تو صرف ایک زبان کی مبارک نیکی ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ اور جو ایک وقت میں کتنے اعضاء اب یہاں بیٹھے ہیں، یاد رکھنا یہ ہماری آنکھیں نیکی کر رہی ہیں، آگے نا ہمارا دل ہے یہ نیکی کر رہا ہے الحمدللہ۔ ہاتھ پیر یہاں استعمال ہوئے یا ہو رہے ہیں، یہ سب نیکی میں لگے ہوئے ہیں۔ کتنے ہر وضو کی الگ نیکی الحمدللہ، اور یہ گواہی دیں گے اعضاء الگ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی ہم ہیں دل اللہ تعالیٰ کی یاد مشہور، دل تو بادشاہ ہے، وہ کہ پورے جسم کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا دیا الحمدللہ۔ اور بس اللہ تعالیٰ کی یاد کی نشانی ایک ہی ہے، جہاں تک ہو سکے بس نیکی میں آگے بڑھتا رہے اور گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا رہے اور فکر کرتا رہے بس الحمدللہ۔ وہ غلطی چھوٹ نہیں بھی رہی تو اللہ سے معافی مانگتا رہے اور کوشش جاری رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، ہاں رب کا در نہیں چھوڑنا اور حوصلے میں رہنا الحمدللہ۔ اللہ ہے تو ایک بار ہی کر لیا جائے تو ایک بار شروع ہو کر کئی بار کی توفیق مل جاتی ہے۔ میں کہا بھائی الحمدللہ یہ بھی اللہ ہی دل میں ڈالتے ہیں بھائی ہیں اللہ کا۔ میں کہا بھائی کچھ شہد چکھے تو صحیح۔ ہاں 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 انشاءاللہ ہم بھائی زبان پر یہ میں نے رکھیا، ایک بار بھی اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیں گے، ایک بار اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لینا ایسا ہے جیسے زبان کے اوپر شہد رکھنا ہو۔ آپ ایک دفعہ زبان پر شہد رکھے سے یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ زبان پر شہد رکھیں پھر کیا دل کرے گا، اور کیوں یہاں تو شہد کا بندوبست اللہ نے مکھی کے ذریعے کیا ہے، اور جنت میں شہد کی نہریں ہیں، نہریں۔ آپ اندازہ لگائیں کیا اللہ کے انعامات الحمدللہ۔ یہاں دودھ کا بندوبست گائے بھینس کے ذریعے کیا ہے، اور جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، نہریں۔ وانہار من لبن لم یتغیر اللہ تعالیٰ اللہ نصیب کرے، اللہ نصیب کرے۔ ہاں کوئی جنت کوئی دور نہیں، بس یہ پردہ ہی ہے اور پردہ بھی نہیں لگا۔ بھائی کیا کروں، ہم بات سے بات بڑھ جاتی ہے، اللہ پردہ ہے ہی نہیں الحمدللہ۔ اللہ یہ تو ہم نے سمجھ رکھا ہے پردہ ہے، نہیں پردہ نہیں انشاءاللہ۔ اچھا مجھے آپ بتاؤ میں کہاں پر بیٹھا ہوں؟ میں قرآن پاک کی ایک آیت فیہا سور مرفوع، جنت میں کرسیاں لگی ہوئی ہیں، تخت لگے ہوئے ہیں۔ ہاں مجھے بتاؤ میں کہاں پر بیٹھا ہوں بھائی؟ یہ پیچھے ہمارے بزرگ ہیں، کیا اس میں گرام نہیں ہے بھائی؟ اشفاق بیٹھ فوراً بیٹھا، کھڑا نہیں کرنا، بیٹھے بیٹھے بتلائے تھے اپنے بزرگوں کا اکرام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ یہ ہمارے بزرگ اشفاق صاحب کہاں پر بیٹھے ہیں بھائی؟ ہاں شک ہے یقین ہے لگا، اور دیکھ لو اور یقین کر لو ذرا، کہیں شک نہ ہو آپ کو۔ کرسی پر بیٹھے ہیں، اچھا کر ان کو خود بھی یقین ہے میں کرسی پر بیٹھا ہوں۔ بھائی ذیشان یہ ہمارے بھائی کا بزرگ کہاں بیٹھے ہیں؟ ہاں کرسی پر یقین ہے؟ اچھا مجھے یہ بتلاؤ کہ یقین کیسے حاصل ہوا، یقین کیسے حاصل ہوا، یقین کیسے حاصل ہوا؟ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بھائی ہمارے بزرگ کرسی پر بیٹھے ہیں، میں بھی طالب علم ممبر کے پر بیٹھا ہوا ہوں، اور آپ یہاں پر ہیں یا قالین پر بیٹھے ہیں یا دری پر بیٹھے ہیں، یہاں پر سب کو یقین ہے کرسی پر بیٹھے ہیں۔ یقین کیسے حاصل ہوا کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک ہمارے بھائی کہنے لگے تمہیں آنکھوں پر یقین ہے،
اس پیاری ذات نے آنکھیں عطا کی ہیں، ان کے فرمان پر تو اپنی آنکھوں سے بڑھ کر یقین ہے۔ اگر یقین کا پردہ اللہ تعالیٰ کے فرمان پر یقین کا پردہ اپنی آنکھوں پر لگا لیں، یقین کی عینک لگا لیں، پھر تو پردہ ہے ہی نہیں جاتا، پھر کیا پردہ ہے۔ آیت المجالس میں اللہ یہ جملہ کہلوا رہے ہیں، وہ خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ یہ باہر کتنا بڑا سورج ہے، یہ ان کی معرفت کی نشانی ہے۔ رات ہم ہے، کتنے بار رات کو اندھیرا تھا نا، کتنے برف جلائے ہم نے، پھر بھی گھر میں اجالا اور گھڑی میں اندھیرا ہے، جنگل میں اور اندھیرا، اور اللہ میاں کو صبح ایک ہی بلب نکلا ہے اور پورے جہان کو روشن کر رکھا ہے۔ ایسے کوئی بلب جلا کے دکھایا، یہ اس پیاری ذات کا نام ہے۔ ایک عرصہ ایک خیال بھی بار بار آتا ہے کہ ایک عرصے کے توقف کے بعد یہ سلسلہ اس لیے شروع کیا ہے تاکہ بیرون ملک سفر کے دوران اپنی مجلس کروا سکوں۔ آپ کے حضرت صوفی صاحب کے ساتھ مکہ مکرمہ سے رابطے والے جواب نے کافی رہنمائی فرما دی۔ تو بھائی محبت ہو تو مشرق اور مغرب کے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرے اللہ رحمۃ اللہ فرمائے لگے اپنے شیخ بھائی جو واقعی ہم تو طالب علم، ہماری کیا حیثیت ہے بھائی، ہماری کوئی حیثیت نہیں آتی ہے، طالب علم میں سندھ میں کہیں تھا، میں خال وہاں ریل گاڑی جا رہی، ریل گاڑی کے ڈبے جڑے ہوئے جو آپ نے دیکھا وہ چھوٹا سا کنڈا ہوتا ہے، ہاں جس میں وہ ڈبوں کو جوڑ رکھا ہوتا ہے پھر آگے انجن میں ساتھیوں سے رکھا رہا بھائی میری مثال یہ جو کنڈا تھا نا، چھوٹا سا کنڈا اس جیسی ہے بس آئے پھر یہ مقام کا ہے، کو جوڑ بھی رکھا ہے۔ میں تھوڑی سی بات کسی مثال کے لیے بس ایک باقی مگر ڈبے بھی آگے ہیں، انجن بھی آگے ہے، ڈبے آگے بھی ہیں اور پیچھے بھی ہیں۔ ہم طلباء کی مثال اس کی طرح ہے، بس بڑوں کا ہی فیض ہے، بس وہ اپنے کرم سے کچھ ذروں سے بھی کام لے لیتے ہیں۔ جو کچھ ہے بڑوں کا ہی فیض، ہم کچھ نہیں آتا ہے۔ اللہ فخر سے بچائے، عجب سے بچائے۔ میں سمجھتا تھا یہ پیری مریدی بڑی مزے کی چیز ہے، نہیں پیٹ پر پتھر باندھنے کی چیز ہے۔ اپنا من مٹا ہوا نہ ہو، دوسرے کیا مٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ مولانا مجھے صاحب بیچارے کراچی سے عمرے سے آئے لگا، بعد ایسے احبابی بیچارے عمرہ کر آئے، ایئرپورٹ سیدھا پہنچے کہ ہم بس آیات کے لیے آئے ہیں، بس وہی خبر ملی تھی اور بیچارے الحمدللہ صرف خبر ملی تھی۔ میں ساتھ دور والے ساتھیوں سے یہ عرض کرتا ہوں بھائی آپ تکلیف نہ کیا کریں، دعا کر دیا کریں، بس کافی اصل دعا ہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ساتھی کچھ محبت میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی اللہ نیک محبتوں کی اللہ دنیا آخرت میں بہتری وہ تو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی، اللہ محبت دعا۔ اللہ تعالیٰ دعا عبادت ہے۔ حکیم علوم فرمانے لگے نا، دعا مانگنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے دعا مانگتے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ کتنے حضرات ہیں آپ دیکھیں دعا مانگتے ہی اللہ تعالیٰ کا پیارا نام زبان پر آ جاتا ہے فوراً۔ ایک خواب میں آپ کی مجلس یا دورہ قرآن کا سبق ہے جس میں کسی آیت میں کچھ اقوال ہیں، میں کوئی ایسا قول بیان کرتا ہوں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی علی سبیل فرض کے ساتھ کوئی بات بیان کی جاتی ہے،
لیکن اس میں کسی نوع کی بے ادبی کی وجہ سے آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے اگر پورے یقین کے ساتھ ہیں، کہیں الفاظ میں کہیں شک ہو تو پھر وہاں پر او کما ساتھ یہ کہہ رہے آخر میں او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام یا رحمان تو حضور کا فرمان الحمد للہ۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ حدیث شریف کی بڑی بڑی کتابیں میں نے رکھی ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا جا رہا۔ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہوتے ہیں دنیا میں ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا ہے، ہاں ان کے معلم براہ راست اللہ تعالیٰ خود ہوتے ہیں، ہم ہوتا ہے۔ ہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے نا، حاجی علیہ السلام جو تشریف لاتے تھے وہی لے کر تشریف لاتے تھے، وہ معلم نہیں تھے، وہ تو پیغام رسانی کا جسے کہتے ہیں نا، وہ جو ڈاکی ڈاک لے کر جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ پوسٹ مین کہتے ہیں، پوسٹ مین جو ڈاک لے کر جاتے ہیں انہوں کیا کہتے ہیں؟ ہاں خط کو لے جانے والے، آگے پہنچانے والے الحمدللہ ہے۔ تو قرآن پاک اللہ میاں کا خط ہے اور جبرائیل علیہ السلام حضور تک پہنچانے والے ہیں الحمدللہ۔ آپ کا خط مبارک الحمدللہ، آپ کی طرف ان کی حیثیت میں دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کے نیک پیغمبر ہوتے ہیں ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ مرزا غلام قادیانی اس کا ٹیچر تھے کام پکڑے ہیں، جوتے بھی کھائے ہوں، یہ کہاں پیغمبر بن سکتے ہیں؟ ان کے قذاب ہونے کے لیے یہی سوچ لیں گے، ہاں یہ ٹیچروں سے پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال خواب میں کوئی ایسا اعلیٰ سبیل فرق کے ساتھ ہے، وہ خواب میں خواب کی چیز ہے، خواب میں بھی رہنمائی ہوتی ہے۔ کوئی بات بیان کی، آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا تو بھائی چلو یہ ناگواری کا اظہار بھی انشاءاللہ یہ بھی حضور کے ساتھ محبت انشاءاللہ یہ ہم سب کی نشانی ہے، سب کے دلوں میں محبت کے داخل ہونے کی نشانی ہے انشاءاللہ۔ اور نام لے کر مجھے فرمایا کہ پھر بھائی علماء دیوبند کا عقیدہ کوئی علماء دیوبند نے تھوڑا بنایا ہے، ایسے ہی تھوڑا ہے۔ علماء دیوبند کا عقیدہ علماء دیوبند نے تھوڑا بنایا ہے، یہ لکھا ہے، یہ تو عین قرآن و حدیث ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی الحمدللہ انشاءاللہ ہے۔ ہاں اللہ ہم باقی جو مسلمانوں کے جو فرقے ہیں وہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ کو ایمان پر قائم رکھے ہیں، لیکن اس خواب میں علماء دیوبند کے انشاءاللہ الحمدللہ علماء دیوبند کے جو نیک عقائد ہیں وہ ان کا قرآن و حدیث کے مطابق ہونا ہے، اس خواب سے اس خواب کے ذریعے اس کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے الحمدللہ۔ تو علماء دیوبند کے عقائد قرآن و سنت کے مطابق الحمدللہ کے لیے ہمارے مفتی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے دیوبندیت اتباع سنت کا نام ہے۔ ہاں دیوبندیت اتباع شریعت کا نام ہے۔ ہاں کوئی آدمی دیوبند میں رہ رہا ہے لیکن اگر وہ ہیں اتباع سنت سے دور ہے، الگ ہے، تو پھر بھائی وہ پھر میں ہیں، پھر وہ دیوبند میں رہ کر بھی دیوبندی نہیں ہے۔ دیوبند تو ایک قصبے کا نام ہے، اصل چیز تو وہاں کا جو فیض ہے نا وہ اس کا نام دیوبندیت ہے، اور وہ ہے اتباع سنت اتباع شریعت۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ باقی اور مذاہب کے لوگ ہیں بس اللہ ایمان پہ قائم رکھے ہیں، مسلمانوں کے اور جو فرقے ہیں بس اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں میں جو مشترکہ چیز ہے وہ ہے آگے الحمدللہ
اللہ اس پہ ہم سب کو اللہ قائم ہے، وہ ایمان کی دولت ہے۔ ایمان کسی کا نام اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل یقین، آپ کے پیارے صحابہ کرام، اہل بیت کی محبت، اولیاء کرام، بزرگان دین، ان کا سایہ یاد رہا۔ یہ جو سایہ ہے نا، یہ خاتمہ بالخیر کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ اپنے بزرگوں سے جو محبت ہوتی ہے، کتنے ہمارے بزرگ ہیں، اب وقت نہیں بنا میں سناتا آپ کو، ہاں کتنے حضرات ایسے کافر تھے، کافر ایک سنائی دوں، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ہر کے گھر کے قریب ہی غالباً ایک بڑی کا انتقال ہوا، اور نے خواب میں دیکھا وہ بڑیاں جنت کے باغ کی سیر کر رہا ہے۔ پوچھا آپ تو بڑیاں تھے، آپ ہندو تھے، آپ جنت کے باغ میں کیسے؟ وہ آگے سے کہنے لگا حضرت میں آپ کے پڑوس میں رہتا تھا، آپ کے نیک اخلاق کو دیکھ کر، آپ ہیں کہ نیک اخلاق کو، نیک کردار کو دیکھ کر میرے دل میں آپ سے قلبی محبت تھی، آپ نے پہلے سے الحمدللہ، اور میں اس محبت کی برکت سے اللہ نے میرا خاتمہ ایمان فرما دیا الحمدللہ۔ اس لیے محبت رکھے ہیں، اور علماء سے محبت، طلباء سے محبت، ہر مسلمان اپنے نیک مسلمانوں سے محبت۔ اہل غزہ ہیں، ہمارا بس نہیں چلتا، اگر چلے تو ہم اڑ کر پہنچے، اگر ہاں وہ تو ہر مسلمان کے سینے میں یہ جذبہ ہے، الحمدللہ۔ ان کے لیے دعا کوشش کیا کریں، ان کی مصنوعات سے بھی جہاں تک ہو سکے تو جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا ان کو کمزور کرنے کی کوشش کریں۔ ان کو معاشی لحاظ سے کمزور ہوتی ہے کوئی ان پہ، لیکن انشاءاللہ، لیکن وقت قریب نہیں، وقت قریب ہے کہ انشاءاللہ کہ اللہ پاک کی ذات قائم کر دیں گے حالات کی، انشاءاللہ گھڑی ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ رخ بدلیں گے، وہ ذات اوپر ہے۔ جتنا بڑا فرعون ہوتا ہے اللہ ڈھیل بھی اس کو لمبی دیتے ہیں، لیکن انشاءاللہ شیخ یاسین تھے جن کے نام پر یاسین میزائل وہ چلاتے ہیں ہمارے فلسطین کے مجاہدین ہیں، ان کا تو خیر ایک ان کا قول یہی تھا، وہ تو کہ سن 2027 میں اسرائیل کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، بزرگوں کی پیشگوئیاں ہوتی ہیں، ان میں بس یہی ہوتا ہے دو چیزیں، یا تو تقریب کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یا تعین کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یا تقریب کی طرف، تقریب کا زمانہ مراد ہوتا ہے۔ یہ الحمدللہ تو حالات ہیں، بس یہ دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے ایمان پہ، دین پہ قائم رکھے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ جزاک اللہ۔ غریباً ہوئی اور ساری ہوئی، بس پھر وہ دے ہی دو، پھر میں نماز سے اکٹھی پڑھتے ہیں، بس پھر انشاءاللہ پھر نماز پڑھتے تقریباً اچھا۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھیں، علیہ السلام میرے خیریت سے ہیں، بڑی نعمت سے اللہ خوش رکھیں۔ نکاح ہے، اچھا پھر میں نکاح پڑھا دوں، اچھا آ جاؤ۔ بھائی مجھ سے بد نظری بہت ہوتی ہے، جب ہی مجھ سے بد نظری ہوتی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں، پھر 1-2 دن بعد پھر بد نظری ہو جاتی ہے، پھر میں توبہ کرتا ہوں۔ میری عمر ایسی ہے، بد نظری اور توبہ میں گزر رہی ہے، اور میں ذکر و اذکار بھی کرتا ہوں۔ میں نے ایک بزرگ عالم دین سے سنا کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے پھر ذکر و اذکار کرتا ہے، شیطان اس پر ہنستا ہے۔ برائے مہربانی اصلاح فرما دے۔ دیکھو یہ جو بد نظری سے بچنے کی فکر ہے، یہ بھی ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی بھی، اور انشاءاللہ دل کے نیک ہونے کی نشانی ہے، الحمدللہ۔ ہاں انشاءاللہ ایمان بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دیکھو بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا لے، بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا لے گا۔
اچانک نظر پڑ جائے وہ ویسے ہی معاف ہے چاہے 1000 دفعہ پڑھے. اگر بس یہ بد نظری کہتے ہیں اپنے ارادے اور ارادے. ہاں جسے کہتے ہیں تاکنا، کہتے ہیں تاکنا، وہ نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی پر بد نظری کہتے ہیں اپنے ارادے اور اختیار سے کسی پر غلط نظر ڈالنا، وہ نہیں. چاہے کتنا ہی مخلوط ماحول ہو، بس اپنی نظروں کو جھکا لیا، اچانک نظر پڑ جائے ویسے ہی معاف ہے. اللہ اپنی مہر بس یہ سوچ لیا کریں کہ بس یہ بھی آخر کسی کی دھی بہن ہے. الحمدللہ ہمارے نیک استاد طلباء کو نصیحت فرماتے ہیں ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن کی طرح سمجھے، ہر ایک کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح سمجھیں. یہ عزت تو ہر گھر کے اندر موجود ہے. الحمدللہ. ہاں تو بہرحال ہے توبہ کریں. ہاں توبہ کرتے رہیں. توبہ ہم کہتے ہیں توبہ بھائی وہ تو ہمارے ہر شاہ کی متصالم طرف فرمانے لگے گناہ نہ چھوٹے تو توبہ بھی نہ چھوٹے. کرو بھائی توبہ خود. ہاں وہ تو کرنی ہم نے. یا اللہ میرے اوپر نفس و شیطان کا غلبہ ہے، میری مدد فرما. ہاں ارے فرمائے توبہ کرتے رہیں گے تو آخرت میں آپ ادھر تو پیش کر سکتے ہیں نا. یا اللہ میں نے توبہ کی تھی، بار بار کوشش کی تھی، لیکن کیا کروں پھر میرے اوپر یہ غلبہ آ جاتا ہے نفس و شیطان کا. انشاءاللہ اس توبہ کی برکت سے آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے مہربانی والا معاف فرمائیں. انشاءاللہ توبہ نہیں چھوڑنی. الحمدللہ کوشش کرنی ہی جاری. الحمدللہ اللہ تعالیٰ چاہے کتنا ہی مخلوط ماحول گیا. ہاں بچے بھی ایسا ہے. ہمارے بھائی رضیم ہیں حضرت شاہ کی محدث رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ، میں سعودی عرب ریاض شہر میں ہوتے ہیں تو یہاں بھی تشریف لاتے رہتے ہیں. ریاض میں ملاقات ہو جاتی ہے. پہلے اب تو خیر سفر نہیں ہو رہا نا تو مجھے خود بتلانے لگے. یہاں لاہور میں ایک کالج میں وہ لیکچرار تھے کالج میں، لیکن تو حضرت شاہ کی محدث رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہے تو وہاں سامنے کچھ میں خال شاید کو بچے بھی ہوتی بچے ہم میں تو وہ اکٹھے پڑھنے والے تو کہیں بس میں بچوں کی طرف تھا اپنا بچے ہوں شاید ان کو ترتیب بیٹھنے میں تھوڑی سی شاید الگ کر دی ہو یا یہ ہے صرف میں بچوں کی طرف اپنا رخ ہوتا ہے. انہیں پڑھاتے وقت میں فرمانے لگے میری بس اسی نیک عمل کو دیکھ کر وہ کالج کے کئی بچے آگے بس ان کی زندگیاں بدل گئی. ہمیں لگے ہمارے نماز کے پابند اور اپنی نیکی کے پابند بچے بھی اپنے اساتذہ کو پڑھتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ان کے نیک کردار کو پڑھتے ہیں. الحمدللہ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. ہاں تو باہر جہاں تک پھر بھی اپنے اساتذہ کے بارے میں ادب و احترام، وہ تو کہتے ہیں انگریزی پڑھانے والے استاد ہوں ان کا بھی ادب کرنا ہے. الحمدللہ بے ادبی ہے نا وہ نقصان پہنچاتی ہے. الحمدللہ ہاں وہی آخر اب ہسپتال میں رہتی ہے. اب یہ سارے سلسلے اب میں پچھلے ہفتے اینجیوگرافی ہوئی اور کئی مراحل سے گزرا ہوں. ابھی شاید آگے جو مرحلہ ہے ہاں اور یہ سب ہمارے نیک ڈاکٹر صاحبان ہیں اور کتنے بیچارے ہمارے معالج ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمایا. سب بیچارے آگے پیچھے رہ ہاں تو یہ سارا نظام ہے خدمت سے جوڑ رکھا اللہ تعالیٰ. بس گناہ کے جذبات اور نیکی کے جذبات میں خود کی حفاظت کیسے کریں. بس الحمدللہ بھائی بس میرے حضرت فرمانے لگے میں اپنے حضرت کی مجلس سے بیٹھا فرمانے لگے گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھیں. بلکہ حضرت فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں آ رہا. آپ دیکھ پھر بھی کوئی غلطی ہو جائے اللہ نے دنیا ہے نا اس میں اس کی تلافی بھی ساتھ رکھی. اللہ سے فوراً معافی مانگ لی اور آئندہ کے لیے پھر کوشش شروع کر دی. ہاں تو بہرحال ہے ہاں ان شاء اللہ خود کی حفاظت کیسے گناہ کے جذبات اور نیکی کے جذبات میں خود کی حفاظت خود کی حفاظت کیسے کریں. بس بھائی جو نیکی کے جذبات ہیں آگے جو فرائض واجبات سنن موقدہ کے درجہ میں ہیں ان کو تو بجا لانے کی کوشش کرنی ہے ہر حال میں ہے. اور حرام اور مکروہ تحریمی سے بچنے کی کوشش کرنی ہے آگے. ہاں انشاءاللہ یا اللہ نے یہ سب چیزیں کھول کر رکھی ہوئی ہیں.
پھر بھی کوئی بات پھر بھی رہنمائی لیتے رہے الحمدللہ ہے. ہاں انشاءاللہ مسائل میں علماء کرام سے رہنمائی لیتے رہے. کوئی اخلاقیات کی بات ہے ان میں پھر اپنے شیخ ہیں شیوخ ہیں ان سے رہنمائی لیتے رہے الحمدللہ پوچھتے رہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں یہ ہماری کتاب احوال السالکین ہے انشاءاللہ بہت سی باتوں میں اور بھی اپنے ہم تو خیر طالب علم ہیں یہ بھی بڑوں کی باتیں ہیں انشاءاللہ. کئی ساتھی نے پڑھی تو کہتے ہیں ہمیں فائدہ محسوس ہوا الحمدللہ. اب دوسری بھی اس کی چھپ رہی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں خطبہ پڑھ دوں بس پہلے ایک آیت پڑھ دوں. اچھا فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں انشاءاللہ. نماز اپنے وقت پر ہوگی بھائی. ہمارے طالب علم ہونے کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہے نا بھائی. اتنا معلوم ہے کب تک نماز پڑھ سکتے آخری حد بھی معلوم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. مولوی ہونے کا کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا نا. اگرچہ میں ظاہری چھوٹا سا مولوی کوئی ہے نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے مسیحی ہم طالب علم ہیں. طالب علم ہونے کا کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہے. وہ ہر بھائی چٹائیوں پر کچھ بہت گزرا ہے تو پھر بھی پوچھتا ہوں. آپ کئی مسائل آپ دیکھ لیں کتنے مسائل پوچھتا ہوں رہنمائی لیتا ہوں. کتنے مسائل ایسے آتے ہیں میرے علم میں نہیں ہوتے لیکن پھر جامع شفیہ پڑھنے کا سائدہ مفتیان کرام ان سے پوچھتا ہوں الحمدللہ. یا مجلس میں اب ہمارے مفتی احمد صاحب تشریف فرما جامع شفیہ کا نئے مسائل وہ حدیث شریف کی رہنمائی لے لی. کتنی اچھی بات بیان فرما دی. اچھا بھائی چلو ہو گئے سب ہو ہی گیا تقریباً. ہم کیا ہے آن لائن کام یعنی بزنس شروع کرنا ہے کپڑا جیولری وغیرہ کی. اب ہمیں کوئی نصیحت کرے ہمارے کاروبار کے لیے دعا کریں ہیں. اللہ سے خوب دعا ہے. باقی اپنے کاروباری مسائل ہیں وہ بھی آپ ذرا مفتیان کرام سے بھی ذرا پوچھیں نا رہنمائی لینا ہے. ہاں بہر اگر ہو سکے تو شریعت کی روشنی میں اپنے کاروبار کو امانت داری سچائی سے کاروبار جو کاروبار ہے وہ جنت کا کاروبار ہے انشاءاللہ الحمدللہ. ہاں کوئی بھول ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لی اور آئندہ کے لیے کوشش شروع کر دیں. خواب دیکھا ہے جماعت کے ایک ساتھ نہیں تو بھائی چلو اس میں جماعت کے ساتھ ملنے کی تلقین ہے کہ اہل حق کی جماعت کے ساتھ جڑے رہیں. خواب دیکھا ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے انشاءاللہ. اس قسم کے مبارک خواب کی میرے حضرت یہی تعبیر دیتے تھے کہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائیں گے یعنی اتباع شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. اس میں خاتمہ بالخیر کی بھی انشاءاللہ بشارت ہے. باقی الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.